دیکھیے صوفی صاحب کے جب وہ حیات تھے تو کسی موقع پر مجھے کل جماعتی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، لیکن میں وہاں کا رکن نہیں تھا، وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ وہ اکثر کہتے بھی تھے کہ آپ کو آنا چاہیے، تو میں کہتا تھا کہ آپ ہیں تو سب ہیں۔ لیکن کل جماعتی سے جو ہمارے قوم و ملت کا درد رکھنے والے مہاماری کے وقت و کورونا کے وقت جو انتقال کر گئے، یقیناً پورے شہر کے لوگ، چاہے وہ کسی برادری، کسی مسلک، کسی عقائد کے ہوں، سبھی کو افسوس ہوا کہ ہمارے شہر کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، کیونکہ یہ افراد قوم و ملت کی نمائندگی ہر محاذ پر کرتے تھے اور قوم و ملت کی نمائندگی کا حق ادا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد میرے بھی دل میں تمنا اور آرزو ہوئی کہ اپنے جو بزرگوں، اپنے جو اسلاف کل جماعتی سے انتقال کر گئے، تو کل جماعتی کا مجھے حصہ بننا چاہیے اور اس کو طاقت دینا چاہیے، کیونکہ وہ غیر سیاسی اور غیر مفاد پرست تنظیم ہے۔ میں نے ایک مرتبہ مولانا عبدالحمید اظہری صاحب سے، جو ہمارے شہر کے بہت ہی سینئر، سمجھدار، سوجھ بوجھ رکھنے والے شخص ہیں، راستے میں ملاقات ہوئی تو میں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ بہرحال بروز بدھ کو غالباً جو بھی تاریخ تھی، اس دن مجھے ثقیل فیضی صاحب نے فون کر کے بلایا، باقاعدہ تمام ممبران کی میٹنگ میں مجھے کل جماعتی میں شامل کیا گیا۔ میں نے وہاں سوال کیا تھا کہ مجھے کس کی جگہ پر لے رہے ہو، تو ان لوگ فیروز اعظمی صاحب نے بڑا حوصلہ دینے والی بات کہی کہ ہم کسی تنظیم یا کسی احباب کے انتقال کی وجہ سے اس کی جگہ آپ کو نہیں لے رہے، بلکہ آپ کی صلاحیت پر ہم لوگوں نے کئی میٹنگوں میں مشورہ کر کے آپ کے نام کا انتخاب کیا۔ اس طرح کل جماعتی تنظیم تو کسی کے انتقال کے بعد بھی اس نے ایسا کام کیا ہے مالیگاؤں میں کہ پورے ہندوستان میں اس کی مثال ہے، اور وہ نہ کل کمزور تھی، نہ آج کمزور ہے، نہ کل آنے والے دنوں میں کمزور رہے گی، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی معراج ہے جو کل جماعتی کے پرچم تلے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کام کرتے ہیں۔ ابھی آپ اشرف اکیڈمی کے صدر ہو، تو آپ کل جماعتی تنظیم کو کس طریقے سے تقویت پہنچانے کا کام کریں گے؟ میں سنی اشرف اکیڈمی جو 1994 میں قائم ہوئی اور سنی دارالافتاء 21 جون کو شروع ہوا، جس میں مفتی کے فرائض مفتی محمد رضا مرکزی صاحب کر رہے ہیں، میرے برادر محترم حاجی محمد رمضان اس کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ الحمدللہ 21 جون کے بعد سے ہماری اکیڈمی سے جوں در جوں لوگ جٹ رہے ہیں، اور آج 200 کے قریب ہم لوگ پہنچنے والے ہیں کہ یہاں کے ممبر ہو چکے ہیں۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنی اشرف اکیڈمی کے جملہ اراکین کو ایک موقع دیا ہے قوم و ملت کا کام کرنے کے لیے، اور اس پہ سب سے بڑی یہ بات ہو گئی کہ کل جماعتی کے ذمہ داروں نے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، مولانا عبدالحمید اظہری، فیروز اعظمی صاحب، ثقیل فیضی صاحب اور دیگر ذمہ دار، کہ ان لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کچھ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میں تمام سنی مکتب فکر کے لوگوں کو لے کر انشاءاللہ تعالی وہاں پر قوم، ملک اور ملت کے لیے کام کروں گا، کیونکہ میرے ساتھ بہت بڑی تعداد میرے احباب کی ہے، اور سنی ہونے کے ناطے نہیں بلکہ ہندوستانی مسلمان ہونے کی وجہ سے آج ہمارے بزرگوں کے شوشۂ مقدسہ کے کہتے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر روڈ پر سب اکٹھا ہو جاؤ، بس اسی بات کو کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے، یہ ایک آواز ہے جو کچھوچا شریف سے نکلی ہے۔ اسی آواز پر میں لبیک کہتے ہوئے ہر سماج، ہر برادری، ہر مسلک جو بھی مظلوم ہے اس کا ساتھ، رات ہو یا دن ہو، انشاءاللہ تعالیٰ کل جماعتی کے ذمہ داروں نے جو مجھ پر بھروسہ کیا ہے ان پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا،
اور ہر محاذ پر ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا مل کر میں کام کروں گا، کیونکہ اس میں بہت باصلاحیت لوگ پہلے سے شامل ہیں۔ مجھے خوشی ہوگی ان کے ماتحت کام کرنے میں۔ اشرفی صاحب، آپ کا جو چہرہ ہے اشرف سنی اشرف اکیڈمی کے ساتھ ساتھ مالیگاؤں کے اندر مجلس اتحاد المسلمین اور خصوصاً مفتی محمد اسماعیل کے متحدہ معاہد سے بھی جڑا ہوا، آپ کو کل جماعتی تنظیم میں شامل کیا گیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کے شامل ہونے سے عام جنتا کا یہ رجحان بنے گا کہ ایک سیاسی چہرے کو بھی کل جماعتی تنظیم میں شامل کیا؟ دیکھیے، سیاست الگ چیز ہے اور خدمت کا جذبہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ سچ کہا ہے آپ نے کہ میں ایک سیاسی تنظیم سے، بلکہ شہر عزیز کے MLA مفتی محمد اسماعیل کے قدموں سے قدمہ ملا کر میں چلتا ہوں، آج بھی چلتا ہوں۔ لیکن میں کبھی آپ کے چینل کے ذریعے میں اپنی قوم سے، اپنی ملت سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ کبھی اگر ایسا میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ کل جماعتی تنظیم میں میں اپنی سیاسی مفاد کو استعمال کروں، بلکہ میں ہمیشہ قوم و ملت کے لیے کام کروں گا۔ اور اگر مجھے ایسا لگا، یہ میں بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں کہ مفتی محمد اسماعیل ہمیشہ کہتے ہیں کہ خدمت خلق کے لیے سب سے بہترین راستہ سیاست ہے، اگرچہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ تو میں کبھی سیاست کو اپنی روٹی روزی نہیں سمجھا۔ میں مفتی صاحب کے بھی ساتھ ہوں تو اس بنیاد پہ ہوں کہ ان کے ساتھ رہ کر قوم کا کام کرنا ہے، ملت کا کام کرنا ہے۔ اور شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اکثر بڑے جلسوں میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں مفتی محمد اسماعیل کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں میری قوم اور ملت کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اگر وقت و ضرورت ایسا پڑی کہ ایک طرف سیاست ہے، ایک طرف کل جماعتی تنظیم ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں کل جماعتی تنظیم کو اولیت دوں گا۔ وہ میرے لیے کوئی سب سے اہم کل جماعتی تنظیم ہے، میری قوم ہے، میرا ملک ہے، میری ملت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اشرفی صاحب، بحیثیت صدر سنی اشرف اکیڈمی اہلیان شہر کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ بھائی دیکھیے، ہم لوگ اشرف اکیڈمی 1995 میں قائم کیے۔ اکابرین امت نے، ہمارے اسلاف نے اس ادارے کو قائم کیا۔ ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، 25 سال پہلے کی بات ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کا مقصد جو بھی ہو، آج ہمارا جو عزم ہے، جو ارادہ ہے ہم سب کا اور تمام اراکین کا، کہ ہم لوگ خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگ 12 اگست سے انشاءاللہ تعالی ہمارے شہر میں جو بہت بڑی کمی ہے، رشتے ناتے جو لگاتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، رشتہ صحیح نہیں ہوتا، تو معیاری خاندان، معیاری رشتہ اور ایسا رشتہ لگائیں گے ہم کہ آگے چل کر ان کی اجوازی زندگی میں کوئی انتشار نہ ہو۔ 12 اگست سے وہ کام شروع کر رہے ہیں۔ بہن بیٹیاں جو کسی بھی وجہ سے میکے میں ہیں، نا اتفاقی بنیاد پر، اب تک الحمدللہ ہم اراکین نے اور بالخصوص میں کم سے کم تو کئی ہزار لڑکیوں کو ہم پہنچائے ہیں، لیکن اس کا کوئی رجسٹر نہیں بناتے تھے۔ اب جو ہے تو باقاعدہ رجسٹر بنا کر بہن بیٹیوں کو ان کی جگہ پر بھیج رہے ہیں۔ اور بھی آگے ہم لوگوں کا بہت عزم و ارادہ ہے کہ راہ چلتے جو ضعیف لوگ ہیں، جن کا گھر نہیں ہے، ان کا کوئی وارث نہیں ہے، تو ایسا ہم لوگ کا ایک ارادہ ہے کہ ایک بڑا ہال کہیں پر بنائیں گے، چاہے کارپوریشن سے لیں، چاہے کسی سے لیں، چاہے کسی مخیر قوم و ملت سے لے کر وہاں پر ایسے ضعیف جو بے یار و مددگار روڈ پر بھیک مانگتے ہیں، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، ایسے ضعیف لوگوں کو ہم لوگ وہاں نرس اور ڈاکٹر رکھ کر ان کا دیکھ ریکھ کروائیں گے، خادم رکھیں گے اور انہیں بھیک مانگنے سے، روڈ پہ بھٹکنے سے ان کو بچائیں گے۔ اور تعلیمی میدان میں جو بچے ہماری نظر میں بہت اچھے ہیں لیکن مالی کمزوری کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پا رہے، تو انشاءاللہ ہمارے دفتر سے ان کی مالی مدد کی جائے گی۔ یہ سارے کام ہم لوگ انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج میں اپنی قوم سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں اور بالخصوص ہندوستان میں کسی سے چھپا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، اور ہندوستان میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے مظلوموں کا کیا حال ہے۔ تو آج ہمارے دیش کی تعمیر و ترقی کے لیے
हम उस वक्त देश को तामीर कर सकते हैं, तरक्की दे सकते हैं जब सारे हिंदुस्तानी एक हो जाएं। तो हमें ज़ालिमों के मुकाबले में मज़लूमों को इकट्ठा करना है और हम सब मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने शहर की तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो सुन्नी अशरफ एकेडमी के इस अच्छे काम में मददगार बने, उनका हिस्सा बने, हमको ताकत दें। सबका साथ होगा तो इंशाअल्लाह काम आसान होगा। सजबात न्यूज़ का मकसद खबरों के साथ खबरों में छुपे अवामी मसाइल को हल तक पहुंचाना है। इसलिए आप सजबात पढ़िए, सजबात देखिए और सजबात अपनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं, खबरों को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। शुक्रिया।